السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم لیسن نمبر 4 میں نماز کی نیت کے بارے میں پڑھیں گے کہ نماز کی نیت کیا ہوتی ہے اور نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے۔ وضو کرتے ہوئے دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے طہارت یعنی کہ وضو کرنے لگی ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگیں تو دل میں یہ نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لا رہی ہوں۔ یعنی آپ کے دل میں یہ بات ہو کہ جو وضو آپ کر رہی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھنی ہے۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں نماز عربی میں ہے لیکن نیت اردو میں ہے، تو صحابہ کرام کو تو اردو نہیں آتی تھی اور نہ ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر یہ سنت ہوتی تو نیت بھی عربی میں ہی ہوتی، کیونکہ ساری نماز عربی میں ہے۔ تو سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگوں کی بنائی گئی نیت ہے، تو یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ جبکہ حدیث ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی کہ نیت ضروری ہے لیکن اس کے لیے زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو یہ بات ہماری کلیئر ہو گئی کہ نیت ہم نے دل میں کرنی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی زبان سے کہنا سنت سے ثابت ہے۔ تو چلیے کورس کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آج ہم انشاءاللہ تعالی طہارت کے مسائل کا جائزہ لیں گے۔ طہارت میں ہم پانی کے احکام دیکھیں گے۔ جس طرح نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی، اسی طرح وضو کے لیے پانی کا پاک ہونا شرط ہے، یعنی کہ جس پانی سے ہم نے وضو کرنا ہے وہ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم بزاع کے کنویں سے وضو کر سکتے ہیں؟ یہ ایسا کنواں ہے جس میں حیض والے کپڑے، کتوں کا گوشت اور بدبودار اشیاء بعض اوقات گر جاتی ہیں۔ بزاع کا کنواں جو ہے وہ ڈھلوان پر تھا اور بارش وغیرہ کا پانی ان چیزوں میں بہہ کر جاتا تھا اور اس میں وہ ساری چیزیں جو ہیں کنویں میں چلی جاتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء طہور لا ینجسہ شیء، اس کا پانی پاک ہے اور اس میں دوسری چیزوں کو پاک کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی چیز ناپاک نہیں کرتی، یعنی کہ کنووں کا جو پانی ہے وہ پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا دریا اور سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار یعنی کہ مچھلی حلال ہے۔ دریا اور سمندر کا پانی پاک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنبی کو ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل کرنے سے منع فرمایا ہے، یعنی کہ جو ایک ناپاک انسان اگر کسی ٹھہری ہوئے پانی میں غسل کرے تو اس سے منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ جو ٹھہرا ہوا پانی ہے وہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس آدمی کے وہاں سے جانے کے بعد کوئی ایسا شخص آئے جس نے وہاں سے وضو کرنا ہو، یا پھر کوئی ایسا شخص آئے جو پاک ہو تو وہ وہاں پہ غسل کرنا چاہے، تو اس سے وہ بھی ناپاک، کیونکہ پانی جو ہے وہ جب ناپاک شخص وہاں سے نہا کے جائے گا تو پانی بھی ناپاک ہو جائے گا، اس لیے جنبی کو چاہیے کہ وہ ٹھہرے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے کھڑے پانی میں پیشاب کرنے اور پھر اس سے غسل کرنے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ کھڑا پانی جو ہے جیسے سوئمنگ پول کا پانی کر لیں آپ، تو اس میں پیشاب کرنے سے اس لیے منع فرمایا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا شخص جسے اس حدیث کے بارے میں نہ معلوم ہو تو وہ وہاں سے آ کے وضو کر لے یا غسل کر لے،
اور ایسے پانی سے وضو کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے اور غسل کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، اور اس میں پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے، کیونکہ غسل کرنے سے اور وضو کرنے سے اس لیے منع فرمایا گیا ہے کہ کوئی شخص ایسا جس کو حدیث کے بارے میں نہ معلوم ہو اور وہاں پہ آ کے پیشاب کر دے تو وہ جو ہے سارا پانی ناپاک ہو جائے، اس لیے ایسے پانی سے وضو نہیں کرنا چاہیے۔ پانی کو ناپاک کرنے کی 3 صورتیں حدیث سے ملتی ہیں۔ ایک تو پانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جائے، یا اس کا رنگ چینج ہو جائے، یا اس کی خوشبو چینج ہو جائے، تو اس سے پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کھڑے پانی میں وضو اور غسل کرنے سے منع کیا گیا ہے، جبکہ کنویں کا پانی جو ہے پیچھے ہم نے پڑھا ہے اس میں نہیں منع کیا گیا، بتایا گیا ہے کہ پاک ہے۔ کنویں کا پانی بھی ساکن ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پاک ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی مقدار عموماً 227 کلو گرام سے زیادہ ہوتی ہے، اور کسی نجاست کے گرنے سے اس کا رنگ، بو یا پھر ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن اگر اس سے کم مقدار والے پانی میں نجاست گر جائے تو اس سے غسل یا وضو نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی کہ کس پانی سے ہم نے وضو اور غسل کرنا ہے اور کس پانی میں ہم نے وضو اور غسل نہیں کرنا۔ نجاست والے پانی میں نہیں غسل کرنا، نہیں وضو کرنا، جبکہ اگر کنویں میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے تو اس میں سے ہم وضو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا پانی پاک ہے اور پاک کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کی توفیق